بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا والا۔ حضرات محترم، خطبے کے بعد آپ کے سامنے جس آیہ مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ مقدسہ کے حوالے سے کچھ عرض و معروض آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ سبھی مل کر جھوم کر ہدیے درود پاک کی ڈالیاں نشاور کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، گزشتہ شب آپ لوگوں نے سماعت کیا کہ حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کیا حالت تھی عرب کی۔ مکہ، مدینہ، یمن، شام، یہ تمام کے تمام کی کیا حالت تھی، اور پھر واقعہ فیل جس سال ہوا، حضرت عبد المطلب کے دور کے اندر واقعہ فیل نمودار ہوا، اور پھر اس واقعے کے 55 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اور ایام حج کے موقع پر جب ساری دنیا حج کے لیے آتی تو ان دنوں میں حضرت عبداللہ کی پشت سے حضرت ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اقدس میں نور محمدی کا ظہور ہوا۔ پھر 9 مہینے کے بعد آپ علیہ السلام 12 ربیع الاول 20 اپریل سن عیسوی 571 بروز پیر سوموار کے دن صبح صادق کے وقت، جو بھور کا وقت کہا جاتا ہے، بڑا سہانا مبارک، جو فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، یعنی جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے صبح صادق کا وقت، اور وہ وقت بڑا مقبول ہوتا ہے، بڑا مبارک ہوتا ہے۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ، آپ کی ولادت باسعادت کے صدقے اللہ نے سارے جہان کو منور کر دیا۔ جب آپ تھوڑے بڑے ہوئے تو پھر آپ کے آگے کی جو زندگی ولادت کے بعد، اس کے اندر بھی بہت انمول، قیمتی اور سمجھنے کے لائق اور اپنی زندگی کے لیے عبرت حاصل کرنے کے وہ واقعات گزرے۔
انہی واقعات میں سے کچھ باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضور کے بچپنے کا عالم کیا تھا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بچپنے سے لے کر جوانی تک، اور پھر جوانی سے جب آپ 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوئی 25 سال کی عمر میں، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی جو عمر تھی وہ 40 سال کی عمر تھی۔ آپ کا نکاح ہوا، پھر آپ نے اپنی زندگی میں 3 سفر فرمائے، 2 سفر ملک شام کے، 1 سفر ملک یمن کا آپ نے سفر فرمایا۔ یہ 3 سفر آپ نے زندگی میں فرمائے۔ ایک سفر تو قریب 12 سال کی عمر میں حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے ملک شام کا کیا، اور دوسرا سفر آپ نے 25 سال کی عمر میں ملک شام کا، جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مال کو تجارت کی غرض سے آپ لے گئے ملک شام، اور آخری سفر آپ کا یمن کا ہوا۔ یہ 3 سفر آپ کی جوانی میں ہوئے۔ پھر جب آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی تو آپ نے اپنا اعلان نبوت ظاہر کیا۔ نبی تو آپ پہلے سے ہی تھے، رسول تو آپ پہلے سے ہی تھے، لیکن لوگوں کے سامنے عام طور پر اعلانیہ جو آپ نے نبوت فرمائی وہ 40 سال کی عمر میں، اور پھر قریب 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، پھر اس کے بعد 13 سال آپ مکہ میں رہے، اور جب آپ کی عمر شریف 53 سال کی ہو گئی، 53 سال کی عمر ہوئی، تو پھر آپ نے مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور وہاں مدینہ میں آپ نے 10 سال قیام فرمایا، اور پھر 63 سال کی عمر میں آپ کا اس دار فانی سے آپ نے کچھ فرمایا۔ تو یہ آپ کی عمر مختصر میں نے بیان کی۔ اب چلیے ہم اپنی تقریر کو آگے بڑھاتے ہوئے، جس طرح کہ اللہ کا فرمان کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکے تو ان تمام کے تمام کے لیے آپ رحمت بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے بطن اقدس میں آئے تو حضرت آمنہ بھی رحمت و برکت والی بن گئی۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ میں، جس گھر میں آپ کی ولادت ہوئی وہ گھر بھی رحمتوں اور برکتوں والا گہوارہ بن گیا۔ جس مکہ میں آپ پیدا ہوئے وہ مکہ بھی معظم اور مکرم بن گیا۔ جس گلی کوچے اور مسجد حرام کے آپ نے طواف کیے، یہ تمام کے تمام گلی کوچے اور جگہیں بھی مکرم اور معظم بن گئی۔ پھر آپ نے جو اعلان نبوت کیا وہ جگہ بھی مکمل عزت و احترام والی بن گئی۔ پھر جب آپ غار حرا میں اپنی عبادت کرتے تھے تو وہ آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک وہ جگہ ہمیشہ کے لیے معظم اور مکرم ہو گئی، باوقار اور عزت و احترام کی جگہ بن گئی، حرمت والی جگہ بن گئی، پاکی کی جگہ بن گئی۔ پھر جب آپ ہجرت کے ساتھ غار ثور میں گئے تو غار ثور کو بھی اللہ نے مبارک بنا دیا۔ پھر جب آپ آگے بڑھے اور پھر جب آپ معبد کے گھر پہنچے، اللہ نے معبد کے گھر کو بھی رحمتوں سے بھر دیا، رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ پھر جب آگے بڑھے آپ مدینہ المنورہ میں پہنچے، وہاں پر آپ نے سب سے پہلے اسلامی مسجد بنوائی جسے مسجد قباء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ مسجد قباء جس کے اندر جو بندہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت نفل نماز کا ثواب ایک عمرہ کے برابر نصیب فرماتا ہے۔ وہ مسجد بھی مبارک ہو گئی۔ پھر اب آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ٹھہرے، وہ گھر بھی مکرم اور عزت والا گھر بن گیا۔ اور پھر جب آپ انتقال کر کے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں جو آرام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں وہ جگہ عرش اعظم سے بھی بڑی اور معظم اور مکرم جگہ ہے، عرش اعظم سے بھی بڑی ہوئی، جہاں پر آپ علیہ السلام
تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، برکت بنا کر بھیجا، دولت بنا کر بھیجا، شہرت بنا کر بھیجا، عزت اور حرمت والا بنا کر بھیجا. یعنی آپ کے دربار میں جو بندہ جس نیت سے آئے گا اسے اس کی نیت کے مطابق اسے رحمت، برکت، دولت، عزت، شہرت، تمام کے تمام چیزیں اسے نصیب کی جائے گی. سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلایا. ابو لہب کی جو ایک باندی جس کو سویبہ کے نام سے جانا جاتا ہے، سب سے پہلے انہوں نے آپ کو دودھ پلایا. پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا. اور تیسری جو بندی جس نے آپ کو دودھ پلایا وہ ہم یتیموں کی، ہم غریبوں کی، ہم فقیروں کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا. اب اس کا واقعہ آپ سن لیجئے. مکہ کا ایک دستور تھا کہ جب کسی کے یہاں پر بیٹا یا بیٹی کا جنم ہوتا تو گاؤں والے مکہ میں آ کر کے بچے کو لے جاتے اپنے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ بچوں کو اپنے گاؤں میں لاتے تو گاؤں کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، دیہات کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے. تو مکہ والے بچوں کو اس گاؤں میں بھیجتے تو وہاں وہ بالکل صاف اور ستھری ہوا میں رہتے، وہاں کی مادری زبان سیکھتے اور وہ بالکل تر و تازہ تندرست اپنی زندگی کو، یعنی بچپنے سے اپنے آپ کو تندرست بنایا کرتے تھے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ، اپنے قبیلے بنو سعد کے ساتھ وہ مکہ میں بچوں کو گود لینے کے لیے، یعنی اپنے ساتھ لینے کے لیے وہ روانہ ہو گئی. اور جب اپنے گاؤں سے روانہ ہوئی تو ان کے ساتھ ایک خچر تھا. ایک خچر. حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان کرتی ہے کہ میرا وہ خچر اتنا کمزور تھا کہ میرے قافلے والے آگے بڑھ جاتے اور میں اس خچر کی کمزوری کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی تھی. اور میرے جتنے قافلے والے تھے سب شکایت کرتے تھے کہ حلیمہ یہ تیرا خچر کتنا کمزور ہے کہ جو آگے نہیں بڑھ سکتا، اتنی کمزوری ہے اس کو کہ ہمارے ساتھ بھی نہیں چل سکتا. سب عاجز ہو گئے. اور میرے ساتھ ایک اور میرا بچہ تھا، میرا بیٹا. اور اتنی غریبی تھی حضرت حلیمہ سعدیہ کی کہ آپ کے سینے مبارکہ، آپ کے پستانوں سے دودھ بھی ختم ہو گیا. اور جب ماں کے جسم سے، اس کی چھاتی سے جب دودھ ختم ہو جاتا ہے تو پھر بچہ تڑپتا ہے دودھ پینے کے لیے. جو اونٹنیاں آپ کے ساتھ میں تھی ان اونٹنیوں کا دودھ بھی خشک. جو آپ کے قبیلے کے اندر آپ کے پاس جو بکریاں تھی اس میں ایک بکری بھی دودھ نہیں دیتی تھی. بکریاں بھی دودھ نہیں دیتی، اونٹنیاں بھی دودھ نہیں دیتی. خچر ہے وہ بھی کمزور، اور ایک بچہ ہے وہ دودھ سے تڑپ رہا ہے، ترس رہا ہے. رات کا جب وقت ہوا تو بچے کو دودھ کی پیاس، جب وہ دودھ سے پیاسا ہوتا ہے تو ماں کو پکڑتا ہے، اشارے سے کہتا ہے کہ مجھے دودھ پلا. وہ روتا ہے، اپنے انداز میں وہ کہتا ہے. لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تو دودھ تھا ہی نہیں. ان کے چھاتی کے اندر، ان کے مبارک جسم کے اندر تو دودھ کا نام و نشان نہیں تھا. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتی ہے کہ جب وہ میرا بچہ تڑپتا تو ہم اس کو پیار سے اور لاڈ سے اس رات کو گزارتے. کیسے بھی کر کے ہم جب مکہ پہنچے تو ہم نے یہ امید لگائی تھی کہ شاید کوئی ایسا اچھا بچہ ملے گا کہ ہم اس کی پرورش کریں گے تو اس کے ماں باپ ہم کو اچھا انعام دیں گے. کیونکہ جب وہ لوگ بچے کو لے جاتے اور اچھا خاصا جب واپس لاتے تو اس کے ماں باپ اس کو انعام اور اکرام سے نوازتے تھے کہ بھائی تم نے ہمارے بچے کو اچھا رکھا ہے تو ہم تم کو انعام دیں گے. تو جتنی عورتیں تھیں ان کے ساتھ میں سب نے اچھے اچھے بچوں کو لے لیا اپنے پاس. ایک بچہ جس کو کوئی نہیں لے رہا تھا اس وجہ سے
کہ وہ یتیم بچہ ہے اور وہ بچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو کوئی نہیں لے رہا تھا، کیونکہ آپ یتیم تھے اور عورتیں یہ سمجھتی تھی کہ بھائی یہ تو یتیم ہے، اور اگر یہ یتیم ہے تو اس کے باپ نہیں ہے تو پھر ہم کو انعام زیادہ نہیں ملے گا، باپ نہیں رہے گا تو پھر اس کے گھر میں کمانے والا کون رہے گا؟ تو حضور کو کسی نے نہیں لیا۔ آخر میں حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ سوچا کہ اب تو کوئی بچہ نہیں بچا ہے، ایک ہے، اس کو لے لیتے ہیں، جو ملے گا وہ اللہ کی مرضی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ کے گھر پر تشریف لے گئی اور کہا، آمنہ اپنے لخت جگر کو آپ ہمیں دیجئے، ہم اپنے آپ کو اور اس کو اچھے طریقے سے رکھیں گے اور اس کی پرورش اچھے طریقے سے کریں گے، آپ ہم کو دے دیجئے۔ حضرت آمنہ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ اب دیکھیے کہ میرے آقا کس طرح رحمت ہے، کس طرح اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ اور مسلمانوں اپنی قسمت پر ناز کرو کہ اللہ نے ایسے رحمت والے آقا، ایسے سرور کائنات کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، ہمارے درمیان جلوہ فگن فرمایا۔ یہ اللہ کے حبیب کا ہم مسلمانوں پر کروڑ ہا کروڑ احسان ہے۔ وہ چاہتے تو پورے عالم میں کہیں بھی رہ سکتے تھے، لیکن آقا کو عالم پسند آیا تو ہم غریبوں کا عالم پسند آیا، ہم فقیروں کی دنیا پسند آئی، ہم گنہگاروں کی زندگی پسند آئی۔ وہ آئے تو ہمارے درمیان آئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گئی، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے لیا اس لخت اس در یتیم کو، اور لینے کے بعد جب وہ اپنے خیمے میں آئی مکہ کے اندر، کیا دیکھتی ہے کہ جب آقا کے قدم قبیلے بنو سعد میں پڑے، اس قبیلے بنو سعد کی جتنی بھی اونٹنیاں تھی، اللہ نے سب کے پیٹ کے اندر، سب کے بطن کے اندر اللہ نے اتنا دودھ جمع کر دیا کہ سب کے برتن بھی بھر گئے اور سب نے پیٹ بھر کے دودھ بھی پی لیا۔ یہ حضور کے قدموں کی برکت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا جو بیٹا جو دودھ سے تڑپتا تھا، آپ کی چھاتی مبارکہ میں دودھ بھی آ گیا، بچے نے بڑے ہی مزے کے ساتھ دودھ پیا، رات بہت ہی بہترین طریقے سے گزرنے لگی۔ میرے آقا علیہ السلام کے قدموں کی کیا برکت تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی جو اونٹنی تھی وہ بھی دودھ دینے لگی۔ آپ نے دودھ دویا، دودھ پیا، آپ کے شوہر نے دودھ پیا، بڑے مزے کے ساتھ رات کو سو گئے۔ ان کو یہ پتا نہیں تھا اس وقت کہ یہ جو آ رہا ہے وہ ہمارے لیے اور سارے جہان کے لیے برکت بن کر کے آیا ہے، انہیں اتنا پتا نہیں تھا۔ اب سنیے، جب صبح کا وقت ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے در یتیم پیارے حبیب رحمت دو عالم سرکار مجسم کو اپنے کھچر پر بٹھا کر کے آپ روانہ ہوئی، اور زمانے والوں نے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کا جو کھچر اتنا کمزور تھا کہ جو چل بھی نہیں سکتا تھا، وہ قبیلے بنو سعد کے قافلے سے کہیں آگے نکل گیا، کہیں آگے نکل گیا۔ لوگ حیران میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، حلیمہ یہ کھچر کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ حضرت حلیمہ کہتی ہے، کیا پتا، جب سے یہ بچہ میری گود میں آیا ہے میرے زندگی میں اللہ نے برکتیں ہی رکھ دی ہے۔ جب سے یہ بچہ میرے پاس آیا ہے، پتہ نہیں اس بچے کے قدموں کی کیا برکت ہے۔ بکریاں دودھ دینے لگی، اونٹنی دودھ دینے لگی، میری چھاتی میں جو دودھ خشک ہو گیا تھا واپس تر و تازہ ہو گیا۔ اب آپ رحمت دو عالم کو اپنے گھر پر لے کر گئی۔ وہاں جب پہنچی تو آپ کی کچھ بکریاں تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تھیں جو قبیلے بنو سعد کی رہنے والی تھی۔ جب آقا علیہ السلام وہاں پہنچے نا، تو آپ کے آنے سے پہلے وہاں ہریالی بھی نہیں تھی۔ ہریالی تو آپ سمجھتے ہیں نا کہ جب ہمارے جانور ہم جنگل میں لے جاتے ہیں تو جب بارش ہوتی ہے، گھاس پھوس اگتا ہے تو جانور ہمارے چرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتی تو کسی سے خرید کر کے جانوروں کو ڈالنا پڑتا ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کے قدم قبیلے بنو سعد میں پڑے، اللہ نے ان کی برکت سے وہاں اطراف میں جتنے چراگاہ اور جنگل و بیابان تھا، ان تمام کے تمام کو ایسا مبارک کر دیا کہ ہر جگہ پر ہریالی چھانے لگی،
اور قبیلے بنو سعد کے اندر جب حضور جلوہ فغن ہوئے، حضرت حلیمہ سعدیہ جہاں ان کی بکریاں چرتی تھی، جب وہ شام کو واپس آتی تو ان کے تن، یعنی ان کے جو جہاں سے دودھ دویا جاتا ہے، وہ تن دودھ سے بھرنے لگے. اور دوسرے لوگوں نے جب دیکھا کہ یار یہ حلیمہ سعدیہ کی بکریاں تو کافی دودھ دینے لگی ہے، کہا ایک کام کرو، اپنی بکریوں کو بھی حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کے ساتھ چرنے بھیج دو تو وہ بھی دودھ والی بن جائے گی. لیکن ان کو کیا پتا کہ جو آیا ہے وہ اللہ کا حبیب بن کر آیا ہے، جو بچہ آیا ہے وہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ ایسا معجزہ تھا کہ جب آپ رات کو سوتے تو حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے، قربان جائیے میرے پیارے حبیب کی عظمتوں پر. حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ جب آپ کو میں گہوارے میں، گھوڑیے میں جب ڈالتی تھی، جھولے میں جب ڈالتی تھی، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کا نزول کرتا اور فرشتے پیارے آقا کے جھولے مبارکہ کو جھلایا کرتے تھے. یہ تو مصطفیٰ کی ادائیں ہیں، یہ تو بچپن کا عالم ہے. اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ حبیب علیہ السلام جب 2 سال کے ہو گئے، 2 سال مکمل ہو گئے، تو آپ نے حضرت حلیمہ نے دودھ کو چھڑا دیا. عام طور پر تو یہی ہوتا ہے کہ 2 سال کا بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ دودھ چھڑا دیتے ہیں بچے کا کہ اب وہ کھانے پینے پر اپنی زندگی گزارے. جب 2 سال مکمل ہو گئے اور آپ نے دودھ مبارک چھوڑ دیا، پیارا آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمانے لگے، پیاری امی جان ایک بات مجھے بتائیے کہ میرے بھائی اور میری جو بہن، آپ کی رضائی بھائی اور رضائی بہن جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی حقیقی بیٹے تھے، کہا یہ دونوں بھائی بہن کہاں جاتے ہیں؟ صبح کو چلے جاتے ہیں پھر شام کو واپس آتے ہیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ بیٹا محمد وہ بکریوں کو چرانے جاتے ہیں، چراگاہوں میں جاتے ہیں، بکریوں کو چراتے ہیں، پھر شام کو واپس آتے ہیں. مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا، پیاری امی جان آپ مجھے بھی اجازت دیجئے، میں بھی چرانے جاتا ہوں. کہا تم بھی بکریوں کو چرانے جاؤ گے؟ کہا ہاں جاؤں گا بکریوں کو چرانے. ابھی بچپن 2 سال کی، یعنی 2-2.5 سال کی عمر ہے، اور الحمدللہ آپ کافی بڑے ہو گئے تھے. عام طور پر جو 2 سال کا بچہ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑے آپ کی عمر لگتی تھی کہ یہ بڑا بچہ ہے، یعنی 3-4 سال کا بچہ 2 سال کی عمر میں آپ کی جو قد اور قامت تھی وہ اتنی بڑھ گئی تھی. رحمت دو عالم سرکار مجسم حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو لے کر کے چراگاہوں میں چرانے کے لیے تشریف لے گئے. ایک جگہ پر جب آپ پہنچے تو آپ کے دونوں رضائی بھائی بہن نے دیکھا کہ محمد کو کچھ سفید لباس والوں نے پکڑ لیا ہے، گھیر لیا ہے چاروں طرف سے، اور فوراً وہاں سے بھاگے ہوئے اپنے گھر پر آئے. حضرت حلیمہ سعدیہ سے دونوں اپنے بچے کہنے لگے، ماں ہمارے بھائی محمد کو کسی نے پکڑ لیا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی سے چلیے ان کو کوئی ایذا نہ ہو جائے. حضرت حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی چراگاہ کی طرف پہنچی اور جا کر کے دیکھا تو آپ سرکار علیہ السلام وہاں پر تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں. پوچھا بیٹا محمد تمہارے ساتھ کوئی غلط کام تو نہیں ہوا، کوئی بری چیز تو نہیں ہوئی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے کہا کہ ماں حلیمہ مجھے خوف ہو رہا ہے میری جان کا. میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ سفید لباس میں آئے اور میرے سینے کو چاک کیا، میرے اندر سے میرے دل کو نکالا، میرے جگر کو نکالا اور اس کو کسی پانی سے دھویا اور واپس میرے جسم کے اندر ڈال دیا، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، مجھے کوئی پریشانی بھی نہیں ہوئی، مجھے کوئی اذیت بھی نہیں ہوئی. پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا کیا. یہ آپ کا پہلی مرتبہ شک کے صدر ہوا. شک کے صدر مطلب آپ کے دل کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے پاک اور صاف کر دیا، تاکہ جو بچپنے میں جو بچے شرارتیں، مستیاں اور ضد کرتے ہیں وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ وسوسے نہ پیدا ہو جو عام بچے کرتے ہیں. یعنی آپ کے بچپن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو پاک کر کے اس کو محفوظ کر دیا. یہ پہلی مرتبہ آپ کا شک کے صدر. 4 مرتبہ آپ کا دل کھولا گیا اور اس کو پاک کیا گیا.
یاد کر لیجئے، سب سے پہلے حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر پر، یعنی آپ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے تب پہلی مرتبہ آپ کا دل نکالا گیا، اس کو آب زمزم کے ساتھ اور آب کوثر کے ساتھ اس کو دھویا گیا، مبارک پانیوں سے اس کو دھویا گیا، اور پھر اس کو بہت مبارک منور پاک اور صاف کر کے ان کے دل میں واپس رکھ دیا گیا۔ دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 10 سال کی ہوئی تو آپ کی جوانی حفاظت کے ساتھ رہے، آپ محفوظ رہے وسوسوں سے، دوسری مرتبہ 10 سال کی عمر میں ہوا، 2 مرتبہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ غار حرا میں تھے اور سب سے پہلی وحی نازل ہوئی، تب آپ کا شق صدر ہوا، یعنی جو آپ پر وحی کا نزول ہونے والا ہے اس سے آپ گھبرائے نہیں، فکر مند نہ ہو اور مضبوط رہے۔ پھر چوتھی مرتبہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں یہ 4 مرتبہ شق صدر ہوا، جن کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اور دیگر علماء کرام نے بھی اس کو بیان کیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ شق صدر ہو گیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ کو گھبراہٹ محسوس ہوئی کہ یہ تو تکلیف والا کام ہے، اگر اس کو کچھ ہو جائے گا تو اس کی ماں کو میں کیا جواب دوں گی۔ بہرحال ان کو مکہ میں لائی اپنی ماں کے پاس اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو رکھیے، اور تمام کے تمام جو کچھ بھی معاملہ ہوا وہ آپ کو بتایا کہ اس طرح کا معاملہ اس کے ساتھ ہوا ہے۔ حضرت آمینہ بغیر کسی ٹینشن میں اور کسی فکر میں آئے ہوئے کہنے لگتی ہے کہ اللہ نے میرے بیٹے کو مبارک بنایا ہی ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو مبارک ہی بنایا ہے، اور اس کے ساتھ کبھی کوئی غلط چیز نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ اچھا ہی رہے گا، مبارک ہی رہے گا۔ پھر اب تو حضرت حلیمہ سعدیہ سے محمد رسول کریم کی جدائی تھی، تو وہ اس جدائی کو، اس دوری کو کیسے برداشت کر سکتی تھی، اور اس وقت مکہ کے اندر بہت ہی زیادہ وبا پھیلی ہوئی تھی، بیماری پھیلی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت حضرت ام ایمن جو آپ کے والد محترم کی باندی تھی ان کے پاس آپ رہتے تھے۔ حضرت ام ایمن آپ کی خدمت گزاری کرتی، آپ کے کپڑے دھوتی، آپ کو کھانا کھلاتی، آپ کو پانی پلاتی، آپ کا جو کام کاج ہوتا وہ آپ کی والد محترم کے باندی حضرت ام ایمن تھی۔ وہاں پر آپ ٹھہرے اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بہانہ بنا کر کے واپس رحمت دو عالم کو اپنے قبیلے میں وہ واپس لے گئی، کہا کہ اے آمینہ ابھی مکہ کے اندر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ کچھ دیر کے لیے واپس آپ ہمارے سرکار کو ہمارے درمیان میں بھیج دیجئے، کیونکہ یہ وہ رسول ہے کہ جن کے قدموں سے حلیمہ سعدیہ کا گھر رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن گیا ہے، تو میں کیسے آپ کو جدا کر سکتی ہوں۔ حضرت ام ایمن آپ کی خدمت گزار تھی حضور علیہ السلام کی۔ پھر جب آپ کی عمر 6 سال کی ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی، حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو واپس مکہ بھیج دیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے ساتھ آپ مدینہ المنورہ گئے۔ مدینہ شریف کا پہلے نام تھا یثرب، پہلے مدینہ منورہ نہیں تھا، یہ مدینہ منورہ تو حضور کے جانے کے بعد ہوا، ہجرت کرنے کے بعد۔ وہ جو جگہ تھی اس کو کہا جاتا تھا یثرب، اور آپ اپنے نانا کے ننیحال میں اور اپنے والد کے ننیحال میں جب وہاں تشریف لے گئے اپنی والدہ کے ساتھ، اور جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک مقام پڑتا ہے، مقام ابواہ۔ اس مقام پر 6 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اس دار فانی سے تشریف لے گئے، اور پھر آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو سنبھالا، پرورش کی، اور پھر 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے جب آپ 6 سے 7 مہینے کے تھے آپ کے والد چلے گئے، پھر 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا حضرت عبد المطلب بھی چلے گئے، پھر آپ کی کفالت، آپ کی ذمہ داری، آپ کے ہر دل عزیز چچا، آپ کے بہت مبارک اور آپ کے منظور نظر چچا حضرت ابو طالب کی کفالت، حضرت ابو طالب نے آپ کی کفالت کی،
حضرت ابو طالب آپ کو بہت مانتے تھے، بہت زیادہ مانتے تھے، پل بھر کے لیے پیارے آقا کو جدا نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنے سگے بیٹے مولا علی، حضرت جعفر طیار، حضرت عقیل، یہ تین صاحبزادے حضرت ابو طالب کے شہزادے، ان سے کہیں زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے تھے۔ جب حضرت ابو طالب کے پاس آپ علیہ الصلوۃ والسلام کفالت کے طور پر، پرورش کے طور پر تشریف لائے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سالوں تک حضرت ابو طالب کے پاس زندگی گزاری، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکہ کے اندر بہت بڑا قحط پڑ گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی دکاڑیا ورس ہے، نہ بارش ہوئی، نہ صحیح سے گرمی پڑی، نہ صحیح سے ٹھنڈی پڑی، بالکل خراب یہ سال گیا ہے۔ تو مکہ والوں کے لیے وہ سال بالکل خراب تھا۔ لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھائی کعبہ کے متولی جناب ابو طالب ہے، تو حضرت ابو طالب اگر دعا کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو ہو سکتا ہے بارش ہو جائے۔ حضرت ابو طالب سمجھتے تھے کہ میرا بھتیجا بہت مبارک ہے، اگر اس کے مبارک ہونے کا آج میں اس کا صلہ لے لوں گا، اگر آج اس کو ساتھ لے لوں گا تو اس کی وجہ سے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے گا۔ پیارے آقا کو ساتھ میں لیا، کعبہ کی دیوار کے پاس گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں کو کانائے کعبہ کی دیوار پر رکھ دیا، اور میرے حضرت جناب ابو طالب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب ذوالجلال، میرے بھتیجے محمد کے صدقے میں تو باران رحمت کا نزول فرما۔ ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپنے کی عمر میں بھی پورے مکہ والے جانتے تھے کہ یہ بڑا مبارک بچہ ہے، یہ بڑا سچا بچہ ہے، یہ جھوٹ بولنے والا بچہ نہیں ہے، یہ بتوں کی عبادت کرنے والا بچہ نہیں ہے، اس کا دل پاک ہے، یہ بچوں کے ساتھ کھیلنے والا بچہ نہیں ہے، یہ جب بولتا ہے تو اس کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں، یہ جب دیکھتا ہے تو اس کی نظر سے روشنی نکلتی ہے، یہ جب چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین پر اللہ کو کوئی فرشتہ چلتا ہے، یہ جب سوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بستر کے اوپر اللہ کی کوئی الگ مخلوق سو رہی ہے، یہ جب بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بولتا رہے ہم سنتے رہے۔ بڑا مبارک بچہ ہے، بڑا حسین بچہ ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑے تھے، جناب ابو طالب نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب ذوالجلال، اس میرے بھتیجے محمد کے صدقے میں تو باران رحمت کا نزول فرما۔ بس اتنا کہنا تھا، آسمان میں بدلیاں چھانے لگی، آسمان میں بادل آنے لگے، اور بس ابھی آپ کے ہاتھ جو زمین پر اور نیچے آئے بھی نہ تھے، اللہ نے اس سے پہلے باران رحمت کا نزول فرما دیا، اور پورے مکہ میں موسلادھار بارش ہونے لگی۔ اتنی بارش ہوئی کہ لوگوں کے کھیت بھر گئے، کنویں بھر گئے، گلی کوچوں میں پانی ہو گیا۔ سب لوگوں نے اللہ کی حمد کی، اور عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں آپ نے پہلا سفر ملک شام کا فرمایا اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ۔ جب ملک شام پہنچے نا، تو وہاں ایک بہت بڑا راہب، عیسائی دھرم کا ماننے والا، یعنی ان کا پنڈت کہے تو سادھو، ان کا راہب جس کو بولتے ہیں، اس کا نام تھا بحیرہ راہب۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے چچا ملک شام پہنچے تجارت کی غرض سے، تو بحیرہ راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا۔ حضرت ابو طالب سے پوچھا، ابو طالب یہ کون ہے، یہ بچہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا کہ کیوں؟ کہا آپ بتاؤ نا یہ بچہ کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا میرا بھتیجا ہے محمد بن عبداللہ۔ کہا ابو طالب تمہارے بھتیجے کو جلدی سے یہاں لے جاؤ، جلدی سے یہاں سے لے جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے توریت، زبور، انجیل سب پڑھی ہے،
اور ان تمام کتابوں میں جو آخری نبی کی جو نشانی اور جو ثبوت ملتا ہے وہ اس محمد کے چہرے سے ملتا ہے. یعنی اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آخری نبی ہے اور اس کو اس کی قوم تباہ و برباد کرنے کے لیے لگ جائے گی. تمہاری قوم اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے لگ جائے گی اور تم اس کو جلدی سے یہاں سے لے جاؤ, کیونکہ اگر ملک شام کے یہودیوں نے اسے دیکھ لیا تو وہ اس کو قتل کرنے کی سازش پر لگ جائیں گے. حضرت ابو طالب فوراً ان کو وہاں سے پیارے آقا کو لے کر کے, کیونکہ ڈر تھا کہ میرے بھتیجے کو کچھ نہ ہو جائے, اپنے وہاں سے لے کر کے واپس مکہ میں تشریف لائے. اور عزیزان ملت اسلامیہ, آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا. اور عزیزان ملت اسلامیہ, پھر اس کے بعد بہت سارے دوسرے واقعات ہوئے. سب سے پہلے یہ بات ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جنگ فجار ایک بہت بڑی جنگ واقع ہوئی اس دور میں. جنگ اس لیے ہوئی کہ مکہ کے جتنے قبیلے تھے ان سے دوسرے قبیلے والے لڑا کرتے تھے, لڑائی جھگڑا کرتے تھے. اب ان کی شرارت زیادہ بڑھ گئی تھی دوسرے قبیلے والوں کی, تو جتنے قبیلے قریش تھے, ہاشمی خاندان کے افراد, انہوں نے کہا سرداروں نے کہ ان لوگوں سے اب تو لڑائی کرنے پڑے گی ورنہ یہ لوگ صحیح سے نہیں چلیں گے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ میں ہوئے اور تیر اٹھا کر کے اپنے چچاؤں کو دیتے اور وہ تیر چلاتے. کبھی سامنے والی جماعت غالب ہوتی, کبھی قبیلے قریش غالب ہوتی. آخر میں قبیلے قریش غالب ہو گئے اور صلح ہو گئی اور وہ جنگ ختم ہو گئی, جس کو جنگ فجار کے نام سے جانا جاتا ہے. پھر یہ جب جنگ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے جتنے بھی خاندان والے تھے ان تمام نے آپس میں ایک مشورہ کیا کہ بھائی یہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہے, یہ جتنی بھی لڑائیاں ہوتی ہے, یہ تمام کی تمام لڑائیوں کو ہم ختم کر دیں. کب تک ہم آپس میں لڑیں گے, کب تک ایک دوسرے کا قتل کریں گے؟ اور یہ اس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول, یعنی سمجھوتا, آپس میں ایک دوسرے کا ماننا, ایک دوسرے کی خدمت گزاری کرنا, ایک دوسرے کا لحاظ کرنا, ایک دوسرے کا ادب کرنا. تو مکہ والوں نے, قبیلے قریش نے قانون بنائے. وہ قانون آپ سنیے اور آپ اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قانون اتنا پسند آیا کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد بھی اس قانون کو جاری رکھا, اور مکہ میں آئے, مکہ سے مدینہ میں آئے تب بھی اس قانون کو جاری رکھا. ان لوگوں نے آپس میں, بڑے بڑے سرداروں نے مل کر کے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایسا قانون بنائے کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے اور مکہ والوں کے لیے بھی سہولت ہو جائے. وہ قانون کیا ہے وہ آپ سن لیجئے. یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کے تمام واقعات ہیں. پھر اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ, ملک شام کا دوسرا سفر آ رہا ہے آپ کا, جو آپ کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تب آپ نے دوسرا ملک شام کا سفر فرمایا. اور اسی سفر کے بعد آپ کا سب سے پہلا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا نکاح ہوا. ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا. تو وہ قانون یہ بنایا, عرب والوں نے میٹنگ کری, سب سے بڑی کانفرنس ہوئی کہ بھائی اس ملک کے اندر سے بے امنی دور کرو. جب آپ کے پاس کوئی آ جائے, چاہے وہ آپ کا دشمن ہو, اس کو آپ اپنی حفظ و امان میں لے لو. بے امنی دور کرو, امانت کو اپنے اوپر لازم کر لو, خیانت کو دور کرو. یہ سب سے پہلا قانون بنا. دوسرا قانون یہ کہ جتنے مسافر لوگ آتے ہیں حج کے دوران, عمرہ کا دوران, جو بھی لوگ آئیں, ان مسافروں کا خیال کیا جائے, کسی کے ساتھ کوئی بھی بدسلوکی نہ کی جائے, مسافروں کا لحاظ کیا جائے. اور پھر تیسرا قانون یہ بنایا گیا کہ غریبوں کی امداد کی جائے, غریب لوگ جو ہیں ان کی امداد کی جائے. یہ مکہ والوں نے میٹنگ کے اندر یہ قانون بنائے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے. اور پھر مظلوموں کی حمایت کی جائے, جو
جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ہم پر یہ لازم ہے کہ ان مظلوموں کا ہم ساتھ دیں، ان مظلوموں کی خیر خواہی کرے۔ اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ بیان کیا جاتا ہے کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں رہنے نہ دیا جائے، جو بھی ظلم کرے مکہ میں اس کا کوئی گھر نہیں ہے، اس کو مکہ سے باہر کر دو۔ مسافروں کی مدد کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کی مدد کرو، مسافروں کا خیال کرو۔ یہ تمام قانون جب بن گئے تو عرب کا ایک الگ انداز بن گیا کہ جو لوگ باہر سے حج کے لیے آتے تھے، یہ لوگ ان کی خدمت گزاری کے لیے ہر جگہ پر، ہر مقام پر لوگوں کو تعینات کر دیتے تھے۔ وہ لوگ مسافروں کی خدمت گزاری کرتے تو باہر سے جو لوگ آتے تھے وہ اپنے دل کے اندر کچھ تاثر لے کر کے جاتے تھے کہ نہیں بھائی، مکہ والے مہمان نوازی میں سب سے آگے ہیں۔ اگر یہی قانون ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہروں میں بھی اگر بن جائے، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کا خیال کریں، یہی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ جو باہر سے مہمان آئے، مہمان نوازی کرے اس کی۔ آج کل تو ہوتا یہ ہے کہ بھائی جس کے گھر پر آیا ہے وہی سنبھالے، ہمارا تھوڑی مہمان بن کر کے آیا ہے۔ جس کے یہاں مہمان بنا ہے وہ خدمت گزاری کرے گا، وہ پانی پلائے گا، وہ چائے پلائے گا۔ مسجد میں کوئی مہمان آیا تو کوئی نہیں سوچتا کہ وہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کے آیا ہے، وہ رسول اللہ کے گھر کا مہمان بن کے آیا ہے۔ وہ ہمارے گھر کا مہمان نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے گھر کا مہمان بن کر آیا ہے، تو اس کی خدمت گزاری سے اللہ ہماری یہ زندگی بھی سنوار دے گا اور قبر کی زندگی بھی سنوار دے گا۔ پھر عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے دوسرا سفر ملک شام کا کیا 25 سال کی عمر میں، جو اس دور کی سب سے بڑی دھنی، سب سے بڑی پارسا، سب سے بڑی متقی پرہیزگار عورت تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے جب سنا کہ پورے مکہ کے اندر سب سے کوئی بھروسے مند آدمی ہے تو وہ محمد بن عبداللہ کی ذات ہے، آپ کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتی ہوں، جو قیمت، جو بدلہ، جو اجر دوسرے لوگوں کو میں دیتی ہوں اس سے دگنا، ڈبل میں آپ کو اس کا اجر دوں گی۔ آپ یہ میرا مال سامان لے کر کے آپ جائیے ملک شام، تجارت کر کے لائیے، اور اپنے ایک بہت ہی معتمد، بہت ہی بھروسے مند غلام جس کو میسرہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میسرہ کو آپ کے ساتھ میں کیا۔ جب یہ لوگ پہنچے میسرہ اور ملک شام پہنچے تو وہاں پر پہنچنے کے بعد ایک دوسرا راہب آپ کو ملا۔ پہلا ہے بحیرہ راہب جو حضرت ابو طالب کے ساتھ میں تھا، اور یہ دوسرا راہب جس کو نستورہ راہب کہا جاتا ہے۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میسرہ کے ساتھ ملک شام پہنچے تو ایک درخت کے نیچے آپ نے آرام فرمایا، بیٹھ گئے۔ نستورہ راہب نے جب دیکھا کہ یہ 25 سال کا نوجوان اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے تو میسرہ سے پوچھا، میسرہ یہ آدمی، یہ لڑکا کون ہے، یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت میسرہ نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ ہے۔ نستورہ راہب نے کہا، اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے آج تک نبی کے علاوہ کوئی شخص بیٹھا ہی نہیں ہے۔ یہ جب جو بیٹھے میں ان کو دیکھ کر کے سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، اور یہ وہ نبی ہے کہ جن کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے گا، جن کا کلمہ پوری دنیا میں عام ہو جائے گا۔ اور میسرہ یاد رکھنا، ان کی قوم والے ہی ان کو تباہ و برباد کرنے پر تلے رہیں گے، انہی کے خاندان والے ان کے قتل کی سازشیں کریں گے۔ یہ وہی نبی ہے کہ جو اپنا 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کرے گا، یہ وہی نبی ہے کہ جو اپنی ہجرت مدینہ میں کرے گا، اور یہ وہی نبی ہے جو معراج کا سفر بھی کرے گا، یہ وہی نبی ہے جس پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا نزول کرے گا، یہ وہی نبی ہے کہ جس کی نسلیں
قیامت تک پوری دنیا میں چمکے گی. اور یہ وہی نبی ہے کہ جو جس کی زبان سے جو بول دے گا اللہ تعالیٰ اس کو معجزہ بنا دے گا. جو جس کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اس کے لیے وہ بخشش ہو جائے گی. اس کا ساتھی ابو بکر ہوگا, اس کا ساتھی عمر ہوگا, اس کا ساتھی عثمان ہوگا, اس کا ساتھی علی ہوگا, اور یہ بڑی بڑی جنگیں کرے گا. یہ مدینہ کو فتح کرے گا, یہ مکہ کو فتح کرے گا, یہ ایران کے بڑے بڑے محلات کو فتح کرے گا, یہ عراق کے بڑے بڑے محلوں کو فتح کرے گا. ملک شام میں اس کی حکومت ہونے والی ہے, مصر کے اندر اس کی حکومت ہونے والی ہے. بر اعظموں میں اس محمد کے نام کے ڈنکے بجیں گے. جب میسرہ نے یہ بیان سنا تو دل میں تھوڑا سی یہ بات پیدا ہوئی, آخر یہ 25 سال کی عمر کا نوجوان یہ کیا کیا کر لے گا. اور نسترہ راہب کے سننے کے بعد جب وہ قافلہ وہاں سے گزرا, وہ میسرہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کبھی جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دھوپ کے اندر تشریف فرما ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کے سر کے اوپر بادل کا سایہ کر دیتا, اور جب گرم گرم ہوائیں چلتی اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلا دیتا, اور جس نوکیلے پتھر کے اوپر آپ قدم رکھتے اللہ آپ کے قدم کی برکت سے وہ نوکیلے پتھر کو بھی نرم کر دیتا تھا, اور ایسا نرم کرتا تھا کہ دھار والے پتھر کے اوپر بھی حضور کے قدموں کے نشان پڑ جاتے تھے. اتنا ملائم آپ کے قدم مبارک کی برکت تھی کہ وہ پتھر بھی نرم ہو جاتے تھے. جب آپ چلتے تو لوگوں میں سب سے زیادہ بلند و بالا نظر آتے تھے, اور ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے قبیلے کے بڑے سردار بن کر کے چل رہے ہیں. جب یہ پورے سفر کا واقعہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ کر کے سنایا, او خدیجہ تم نے جس شخص کو میرے ساتھ کیا ہے وہ کوئی جیسا ویسا شخص نہیں ہے, وہ کوئی عام شخص نہیں ہے, بلکہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر ایک مکھی بھی نہیں بیٹھتی, اور جب وہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بادل کا سایہ کر دیتا ہے, اور جب وہ چلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی باوقار اپنے زمانے کا سردار, اپنے زمانے کا بادشاہ چل رہا ہے. جب یہ تمام بیان میسرہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سنا تو وہ کہنے لگی کہ اگر میری زندگی گزارنے کے لیے سب سے بہترین کوئی مرد مجھے مل سکتا ہے تو وہ محمد ہی ہو سکتے ہیں. بہرحال حضرت خدیجہ نے اپنے نکاح کا پیغام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر بھجوا دیا کہ میں محمد سے نکاح کی خواستگار ہوں, طلبگار ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پیغام آیا تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے, دیگر خاندان والوں سے مشورہ کیا کہ خدیجہ کی عمر 40 سال ہے, میری عمر 25 سال ہے. آپ کے چچاؤں نے مشورہ دیا کہ مکہ کے اندر سب سے اچھی عورت ہے تو وہ خدیجہ ہے, اس سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے, اور تم کو اس سے اچھی بیوی اور کوئی نہیں ملے گی. حضرت ابو طالب نے آپ کی نکاح کا خطبہ پڑھا. حضرت حمزہ جو شہید احد ہوئے انہوں نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا, اور آپ کے چچا حضرت عباس نے بھی آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا, اور پھر آپ کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہو گیا. اور پھر عزیزان ملت اسلامیہ نکاح کا وہ مبارک منظر, اور پھر وہ پاک دامن, وہ پاکیزہ عورت جب آپ کے گھر کی زینت بنی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے بطن اقدس سے ایک ایسی بیٹی کا نزول اور ولادت فرمائی جس کو ہم طیبہ, عابدہ, زاہدہ, زکیہ ماں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے جانتے ہیں. جب ماں اتنی برکت والی ہوگی تو بیٹی کیوں کن برکت والی نہیں ہوگی. جب ماں اتنی مبارک ہو تو بیٹی کا عالم کیا ہوگا. یہ ماں خاتون جنت کو جو کچھ بھی ملا ہے نا, یہ ایک طور سے کہے تو ماں خدیجہ الکبریٰ کا صدقہ ملا ہے ان کو, کہ حضرت خدیجہ نے اپنے دامن کو اتنا پاک صاف رکھا. اللہ نے ان کی عصمت کی برکت سے, ان کی عزت و حرمت کی برکت سے ماں فاطمہ زہرا کے پورے خاندان کو منور کر دیا, پوری نسلوں کو منور کر دیا.
پھر عزیزان ملت اسلامیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب قریب 35 سال کے ہوئے تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت ہوا. یہ آخری بات اور پھر اپنی تقریر کو ختم کروں. اور پھر آخر میں خانہ کعبہ کی تعبیر کتنی بار ہوئی، اور پھر انشاءاللہ تعالی اعلان نبوت کا بیان کل سے شروع ہوگا. 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا. ہوا یوں کہ مکہ کے اندر بہت بڑی بار آ گئی، بہت زیادہ بارش ہو گئی، تو کعبہ شریف بالکل گر گیا، مکمل گر گیا. اب جب کعبہ شریف گر گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی خانہ کعبہ کو واپس بنایا جائے، لوگ اس کا طواف کرتے ہیں. جب خانہ کعبہ حجر اسود کے مقام پر آیا، جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حجر اسود ہے نا، وہ سینے کے برابر ہے، عام انسان کے قد کے سینے کے برابر، یعنی منہ اور سینے کے برابر ٹھیک ہے حجر اسود جہاں پر ابھی رکھا گیا ہے. جب وہاں کعبہ کی تعمیر پہنچ گئی تو حجر اسود کو لگانے کا وقت آیا کہ بھائی حجر اسود کو کون لگائے. اب وہ بھی جنتی پتھر کو لگانا ہے، کوئی عام پتھر تو نہیں ہے، ہمارے گھر کا پتھر تو نہیں ہے، اللہ نے جنت سے بھیجا ہے. اس کو لگانا کتنے بڑے شرف کی بات، کتنی بڑی. جب ہم عام طور پر درگاہ میں چادر چڑھاتے ہیں تو کسی سادات کے ذریعے، کسی عالم کے ذریعے چڑھاتے ہیں نا. جب ہم کسی علم کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی کوئی بزرگ ہو، کوئی عالم ربانی ہو تو وہ علم اٹھائے، یا کوئی تبرک والی کوئی چیز ہے تو کہا یہ بزرگ ہستیاں ہی اٹھا سکتی ہے. تو حجر اسود کو لگانا ہے. اب اس میں لڑائی چھڑ گئی، ہر قبیلہ والا کہتا تھا کہ ہم لگائیں گے. اتنی زیادہ بات بڑھ گئی کہ تلواریں میان سے نکل گئی کہ بھائی ہم لگائیں گے. لیکن سب جتنے بھی مکہ کے جتنے بھی خاندان والے تھے ان سب نے ایک مشورہ کیا کہ ہمارے درمیان میں سب سے کوئی سچا انسان ہے تو وہ محمد بن عبداللہ کی ذات ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس کو مان لیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ کل فجر کے بعد یعنی صبح صادق کے وقت مسجد حرام میں سب سے پہلا جو بندہ حاضر ہوگا اس کا مشورہ قبول کیا جائے گا. مسجد میں سب سے پہلے حاضر ہوگا، وہ جو کہے گا اس کو وہ کرنا پڑے گا. سب لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ مشورہ اچھا ہے. جب صبح صادق کا وقت ہوا سب لوگ جلدی کہ آج تو ہم حجر اسود کو لگائیں گے، جلدی اٹھ کر کے بھاگے دوڑے ہوئے مسجد حرام میں جب تشریف لائے، کعبہ کے اندر تشریف لائے تو دیکھا کہ اور کوئی نہیں، آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے. نبی کریم جلوہ فگن ہے. سب لوگ خوش ہو گئے، واہ کیا بات ہے، ارے یہ جو بولے گا وہ سچ ہی بولتا ہے اور اس کا مشورہ ہم کو قبول ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ. بڑی چادر لائی گئی، اس کے اندر حجر اسود کو سما دیا گیا، لپیٹ دیا گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونے سے چادر کو پکڑ لے. سب قبیلے والوں نے ایک ایک کونے سے چاروں طرف سے چادر کو پکڑ لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے مکہ کے سرداروں کے ساتھ آپ خانہ کعبہ کے قریب گئے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کے اپنی جگہ پر رکھ دیا. کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، معاملہ بھی ٹل گیا اور حجر اسود بھی اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی تعمیر کی اور آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر کے لوگوں کو دیتے کہ لو کعبہ کی تعمیر کرو. اب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی آپ سن لیجئے اور پھر اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں سے لے کر پہلے اور بعد میں کتنی مرتبہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا یہ آپ ذرا اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ بنایا گیا نئے سرے سے. سب سے پہلے فرشتوں نے خانہ کعبہ کو بنایا بیت المعمور کے ٹھیک نیچے. جس طرح زمین پر ہمارا کعبہ ہے نا، اس طرح آسمان میں بھی کعبہ ہے، آسمان میں بھی قبلہ ہے. جس طرح ہمارا کعبہ دنیا میں ہے آسمان میں بھی کعبہ، پہلے آسمان سے لے کر کے 7ویں آسمان تک کعبہ، اور فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں.
آسمان کے اوپر کعبہ کا طواف کرتے ہیں. تو پہلی مرتبہ فرشتوں نے بنایا، پھر دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تعمیر کی دوسری مرتبہ. تیسری مرتبہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے فرزندوں نے کی، آپ کی اولادوں نے خانہ کی تعمیر اپنے حساب سے کرتے رہے. چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم سلام اللہ علیہ اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی جب آپ مکہ میں تشریف لائے. پانچویں مرتبہ قوم امالکہ نے کی کعبہ شریف کی تعمیر. چھٹی مرتبہ اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اس کی تعمیر کی، جو قبیلہ جب حضرت اسماعیل کو مکہ میں چھوڑ کر کے حضرت ابراہیم چلے گئے تو ایک قبیلہ آیا تھا مکہ میں، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم یہاں رہنا چاہتے، قبیلہ بنو جرہم، اور اسی قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہوا تھا، اور پھر اس سے آپ کی نسلیں چلی. پھر ساتویں مرتبہ قریش کے موری سے اعلیٰ حضرت قصی بن کلاب جو حضور کے جد اعلیٰ ہے، قصی بن کلاب آپ کے داداؤں میں سے ہے، انہوں نے کعبہ کی تعمیر کی. آٹھویں مرتبہ قریش کی تعمیر، جس میں یہ تعمیر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے فرمائی، یہ آٹھویں مرتبہ خانہ کعبہ کو بنایا گیا. اور پھر نویں مرتبہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کرتا نقشے کے مطابق تعمیر کیا، یعنی حتیم کی زمین کو کعبہ میں داخل کر دیا اور دروازہ سطح سے زمین کے برابر نیچا رکھا، اور ایک دروازہ مشرق کی جانب اور ایک دروازہ مغرب کی جانب بنا دیا. یعنی خانہ کعبہ کے دو دروازے رکھے اور وہ بھی زمین سے لگے ہوئے، اور حتیم کو کعبہ سے ملا دیا. ابھی آپ دیکھیں نا تو حتیم کعبہ سے تھوڑا الگ ہے کعبہ کا حصہ، لیکن حتیم اور کعبہ کے درمیان میں جگہ ہے جہاں سے لوگ آتے جاتے ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقشے کے مطابق حضرت عبداللہ ابن زبیر نے خانہ کعبہ کے دو دروازے رکھے اور دونوں کو زمین سے رکھا. ابھی جو دروازہ ہے وہ خانہ کعبہ کا اونچا ہے، یعنی ہمارا ہاتھ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اگر بڑا انسان ہے قد میں تو اس کا ہاتھ پہنچ جائے گا، لیکن چھوٹا ہے اگر قد میں تو اس کا ہاتھ خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکے گا. تو حضور کے نقشے کے مطابق یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اس کو اس طرح بنا دیا. اور پھر دوسری روایتوں سے ملتا ہے کہ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بعد دوسرے جتنے بھی سرداران آئے وہ تمام کے تمام سردار اسی کعبہ کو وہی اس پر کچھ بھی رد و بدل کرتے رہے، کبھی غلاف چڑھاتے، کبھی اتارتے، کبھی نیا غلاف چڑھاتے، اس میں دیگر تعمیری کام ہوتا رہا. لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جو خانہ کعبہ بنایا، یہ کفار اور جتنے بھی مکہ والے تھے ان کے ساتھ میں بنایا تھا. اور دیگر علماء کرام حضرت علامہ حبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے کہ 3 مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی. پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے بنایا، دوسری مرتبہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی عمارت جو اس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حصہ لیا تھا، تیسری مرتبہ جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کی تعمیر جو ہو گئی کہ قریب تعمیر کے 82 سال ہوئے کے بعد حضرت ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرزند کی تعمیر کے بعد علامہ حبلی فرماتے کہ یہ صحیح روایت ثابت نہیں، بلکہ باقی تعمیر کے بارے میں انہوں نے لکھا یہ کہ یہ عمارت معمولی طور پر ہوتی رہی، یعنی حضور سے پہلے ہی جتنے بھی تعمیر ہوئی وہ تھوڑی بہت رد و بدل کے ساتھ ہوتی رہی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو ابھی جو ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں وہ 10ویں مرتبہ آخری مرتبہ عبد الملک بن مروان اموی جو ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کر دیا تھا، اس کے دور میں عبد الملک بن مروان جو مروان کا بیٹا عبد الملک تھا، اس کے دور میں جو پہلے جو خانہ کعبہ تھا وہ واپس اس خانہ کعبہ کو بنا دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے حضور کے نقشے کے مطابق بنایا، اور پھر عبد الملک بن مروان نے اس خانہ کعبہ کو حضور کے نقشے سے ہٹا کر کے جو مکہ والوں نے پہلے جو بنایا تھا کعبہ اس کے مطابق خانہ کعبہ کو بنا دیا. یہ تب سے لے کے آج تک وہی کعبہ معظمہ ابھی تک ہے. حتیم الگ ہے، مکہ کا ایک دروازہ ہے، باقی تینوں جو دیواریں ہیں اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ آج تک وہی دروازہ قائم ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے بیانات آپ کے اعلان نبوت کے بعد کا کیا دور تھا، کس طرح آپ نے اعلان نبوت کیا، اور آپ کے 3 دور ہوئے.
پہلے آپ نے خفیہ طور پر اعلان نبوت کیا، پھر اس کے بعد تھوڑا ظاہر کر کے اپنے قبیلے خاندان والوں میں اعلان نبوت کیا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق عام طور پر آپ نے اعلان نبوت کیا۔ یہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل سے بیانات ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے میں سے زیادہ عمل کی توفیق اور عطا فرمائے۔ میں نے کہنے میں آپ کے سننے میں کوئی لفظاً مانن کوئی بھی غلطی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے۔